ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی جلاوطنی، ان کی موت اور ان کے خاندان کے افراد کے احوال کے متعلق بتائیں گے۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد ایک منصوبہ بنایا گیا کہ انہیں لاہور منتقل کر دیا جائے، لیکن بعد میں ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہوا اور 27 جنوری 1858 کو اسی لال قلعہ میں مقدمہ شروع ہوا جو مغل بادشاہوں کا ذاتی محل ہوا کرتا تھا۔ مقدمے میں انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے جلا وطن کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس منصوبے کے مطابق دلی سے کلکتہ اور پھر بحری جہاز سے بہادر شاہ ظفر کو ان کی اہلیہ، بیٹے اور بہو کے ہمراہ روانہ کیا جانا تھا۔ دلی کے کمشنر کی جانب سے مرتب فہرست کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے علاوہ حرم کی 5 خواتین اور 8 اہل خانہ شامل تھے۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر دوم اور 1857 کی جنگ میں ایک برطانوی دستاویز کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق 7 اکتوبر 1858 کو صبح 29 افراد دلی سے روانہ کیے گئے جو 4 دسمبر کو کلکتہ سے رنگون کے لیے نکلے۔ بہادر شاہ ظفر کا ہندوستان میں یہ آخری دن تھا۔ 10 دسمبر کو بحری جہاز رنگون پہنچ گیا۔ یہاں بہادر شاہ ظفر کے خاندان کو 4 کمرے ملے اور ان کی روزانہ کی خوراک کا خرچہ 11 ٹکا تھا۔ 3 اگست 1859 کو لکھی گئی ایک رپورٹ کے مطابق یہ مکان گارڈ پوسٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا اور اس کے چاروں جانب 10 فٹ کی حفاظتی باڑ تھی۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر کو جب جلا وطن کیا گیا تو ان کی عمر 83 سال تھی اور اس وقت تک ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کافی خراب ہو چکی تھی۔ تاہم اس کے باوجود برطانوی حکومت نے دوران جلا وطنی ان پر مکمل اور کڑی نظر رکھی۔ ان کے بارے میں ہر رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوائی جاتی تھی۔ 1862 کے وسط میں بہادر شاہ ظفر کی صحت تیزی سے بگڑنا شروع ہوئی اور 7 نومبر کو ان کی وفات ہو گئی۔ اب انہیں دفنایا جانا تھا۔ برطانوی حکام کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر یہ کام جلدی اور خفیہ طریقے سے نہ کیا گیا تو شاید مقامی مسلمان مشکل پیدا کر دیں۔ اس خدشے کا اظہار کلکتہ بھجوائے جانے والے ایک خط میں بھی کیا گیا۔ تاہم بہادر شاہ ظفر کی موت کی خبر 2 ہفتے بعد 20 نومبر کو دلی پہنچی۔ اس وقت تک انہیں دفنایا جا چکا تھا۔ پہلے مدفن کو گرد بانس لگائے گئے جو چند ہی دن بعد ٹوٹ گئے۔ تب تک قبر پر گھاس کی تہ اگ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس قبر کو بھی بھلا دیا جائے گا، لیکن ان کی موت کے 40 سال بعد ایک بار پھر اس معاملے پر خط و خطابت ہوئی۔ 1991 میں کھدائی کے دوران بہادر شاہ ظفر کا ڈھانچہ دریافت ہوا۔ اب اس مقام پر ایک بڑا مقبرہ تعمیر ہو چکا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد یہ صورتحال تھی کہ اہل خانہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت کی برطانوی دستاویزات جو مصنف ولیم ڈالر میپل نے میانمار کے نیشنل آرکائیو میں دیکھی سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان میں پھوٹ پڑ گئی اور ایک جانب بہادر شاہ ظفر کی اہلیہ تھی اور دوسری جانب جواں بخت اور ان کی اہلیہ، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا شاہ عباس ایک تیسرے گروپ میں تھے۔ ولیم ڈالر میپل کے مطابق تینوں افریقین الگ الگ گھروں میں تھے، الگ کچن تھے اور آپس میں کوئی بات چیت نہیں تھی۔ اسی دوران بہادر شاہ ظفر کی بہو شاہ زمانی بیگم کی آنکھیں متاثر ہونا شروع ہو گئیں۔ انہیں خوراک مہیا کرنے کے لیے کپڑے اور زیورات بیچنا پڑے۔ سن 1872 تک شاہ زمانی بیگم اپنی بینائی مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ دوسری جانب بہادر شاہ ظفر کی بیوہ زینت محل نے ایک مکان خرید لیا اور 2 یا 3 ملازمین کے ہمراہ نئے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ مغل خاندان کے وارث اب کہاں ہے؟ دوستو، بہادر شاہ ظفر کے چند بیٹے تو مارے گئے لیکن چند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے 2 بیٹے ان کے ساتھ ہی جلا وطن ہوئے۔ مورخ رنا صفوی کہتی ہیں کہ مغل خاندان کی پوری نسل کو تلاش کرنا اب مشکل ہے، اگرچہ چند افراد کا سراغ برطانوی ریکارڈ اور انڈیا کے قومی آرکائیو سے کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے، تاہم وثوق سے یہ نہیں جانا جا سکتا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے۔ سن 1925 میں برطانوی حکومت کے مختلف محکموں کے درمیان شاہی خاندان کے اراکین کی تعلیم، طبی سہولیات یا شادی اور تدفین جیسے اخراجات پر خط و خطابت ہوئی، جس سے علم ہوتا ہے کہ اس وقت 126 افراد پینشن وصول کر رہے تھے۔ دستاویزات سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ مغل خاندان انڈیا کے علاوہ میانمار اور ممکنہ طور پر پاکستان میں بڑھ چکا تھا۔ تاہم اس وقت کون کہاں ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ مغل خاندان کے وارث ہونے کے دعوے دار مختلف اوقات میں سامنے آتے رہے ہیں، لیکن ان کے دعووں کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جعلی دعوے کرنے والے گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔